جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بادشاہ بے وقوف تھا، اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر بلایا جائے اسے۔ پھر اسے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وہ پھول جو ہے ہمیں چاہیے، اور وہ اسی باغ میں ہے جس میں کالا دیو رہتا ہے، اور تمہیں وہ پھول لا کے مجھے دینا ہے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، جیسا آپ کا حکم۔ گھر پہ آئے، پھر ماں سے کہنے لگا ماں یہ تو بڑا عجیب شرط رکھتی ہے اب کی بادشاہ نے، اور یہ دکاندار تو بہت ہم سے جلنے لگا۔ ماں نے کہا بیٹا تو کسی بات کی ٹینشن مت لے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کی ماں نے جب اسے تسلی دی، اسے اچھے کلمات سے نوازا، تو وہ خوش ہو گیا، ٹینشن فری ہو گیا۔ تو دوسرے دن وہ نکل گیا اسی باغ کی تلاش میں، لیکن اسے باغ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ تو ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ اس شہر میں، وہی بزرگ ایسا تھا کہ جس کی عمر سب سے زیادہ تھی، اور وہ ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس گیا، کہنے لگا بابا ایسی ایسی بات ہے، ایک دکاندار ہمارے پیچھے پڑ گیا، وہ عجیب عجیب طریقے کی بات بادشاہ کو بتاتا ہے، بادشاہ بھی اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے اور مجھے ایسے کام دے دیتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا پریشان مت ہو، وہ ایک باغ ہے اور سنا جاتا ہے کہ اس میں کالا دیو رہتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر تم وہاں جاؤ گے تو پھر تم واپس نہیں آ پاؤ گے، لیکن بادشاہ کا حکم ہے، وہاں جاؤ گے تب بھی مر جاؤ گے، اور بادشاہ کا حکم نہیں مانو گے تب بھی مر جاؤ گے۔ کہا بابا میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں میں پھر کیا ہوتا ہے، بس اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی، اللہ ہمیں بچائے گا۔ اتنا کہہ کے وہ اس باغ کا پتہ لے کے اور اسی باغ کی طرف چل دیا۔ جب اس باغ میں پہنچا تو وہ کالے دیو کے نام سے باغ مشہور تھا، تو وہ وہاں پر بیٹھ گیا کہ کیسے اس کے اندر جایا جائے، ترکیب سوچنے لگا کہ کدھر سے کالا دیو آ جائے اور آ کے وہ پھر اپنا کام شروع کر دے۔ تو یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ جب تک ہے، جب تک ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کالا دیو ہو یا کوئی بھی دیو ہو، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ کو راضی کریں۔ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کا ساتھ دیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا باغ کے، سوچ رہا تھا کہ کہیں کدھر سے بھی آنا جائے، تو ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر سے جا کے چھپتے چھپتے وہ ایک اس کے اندر مکان بنا ہوا تھا، اس میں کئی کمرے تھے، تو ایک کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے یہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس میں دیکھا تو ایک رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی رو رہا تھا، آواز بہت تیز آ رہی تھی۔ اس آواز کے قریب وہ شخص بڑھا، وہ لڑکا اس آواز کے قریب بڑھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ شیطانی خلل ہے، لیکن پھر آواز آنے لگی تو اور قریب بڑھا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک قالین بچھی ہوئی ہے، لیکن تھا کوئی نہیں۔ قالین ہٹائی تو قالین ہٹانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اندر ایک دروازہ ہے۔ اس نے دروازے کو کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد اس میں ایک زینہ تھا، اس زینے پر پیکڑیوں کے راہ نیچے اترا، پھر اس کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، پھر اس میں بھی ایک دروازہ تھا، اس دروازے کو کھولا، بہت ڈر رہا تھا، ڈرتے ڈرتے اس کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ وہاں پر الٹی لٹکی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، اس کے بال بھی بندھے ہوئے ہیں اور وہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے۔ لڑکی نے جیسے ہی دیکھا کہا تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں انسان ہوں، میں یہاں پر ایک پھول تلاش کرنے آیا ہوں، بس یوں ہی ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ادھر، اور تمہارے رونے کی آواز آئی تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے شیطانی خلل ہو، لیکن پھر آواز آئی تو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پر آ گیا۔ آپ کیسے یہاں پر ہو؟ کہا مجھے وہ جن قید کر کے لایا ہے، مجھے وہ جن، وہ دیو یہاں پکڑ کر لایا ہے اور اس نے یہاں باندھ کر رکھا ہے، روز وہ پریشان کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، وہ جن ہمیں یہاں قید کر کے گیا ہے، تو تم اگر اللہ کے نیک بندے ہو تو یہاں سے مجھے چھٹا کے لے چلو۔ اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور اس کو وہاں سے چھٹایا، اس کو رسیوں سے جو جکڑی ہوئی تھی اس کو کھولا اور اپنے ساتھ اس کو باہر نکال کر لایا۔ تو لڑکی بولی کہ تمہیں وہ پھول چاہیے، میں تمہیں وہ پھول لا کے دوں گی، اسی باغ کے اندر ہے اور میں یہاں کئی عرصے سے موجود ہوں، مجھے اس باغ کے بارے میں ایک ایک بات کا معلوم ہے کہ کہاں کیا چیز ہے۔ تو وہ گئی اور وہ ایک پھول توڑ کے لائی، لانے کے بعد اس کو دیا جو اس پھول کی تلاش میں تھا۔ وہ پھول کو لینے کے بعد وہ کہتی ہے مجھے بھی یہاں سے باہر لے چلو۔ تو لڑکے نے اس لڑکی کو ساتھ میں لیا اور وہاں پر گھوڑے وغیرہ بھی بندھے ہوئے تھے،
گھوڑوں کو کھولا، اور کھولنے کے بعد وہ دروازے سے، اب دروازہ بھی بہت بڑا تھا، اسے معلوم تھا کہ کس طریقے سے یہ دروازہ کھلتا ہے۔ اس لڑکی نے دروازہ کھولا اور دونوں ساتھ میں واپس آئے۔ جب گھر پہنچے، جب اپنے شہر آئے تو ان کے دل میں دل پڑا، جان میں جان آئی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، تو نے ہمارا ساتھ دیا، اور شکرانے کی نماز بھی ادا کی۔ بھوک دونوں کی لگی تھی، ماں نے دونوں کو کھانا کھلایا، اللہ کا شکر ادا کیا، جب تک وہ بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ تم پھول لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے ہو۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا تھا، کہاں پھول لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ کو پھول دیا گیا۔ جب پھول بادشاہ کو اس نے دے دیا تو پھر بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو دکاندار شخص ہے یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، اسی لیے یہ بڑی بڑی آزمائشوں میں مجھے ڈال دیتا ہے، ورنہ اس کالے دیو کے باغ میں کیسے جا سکتا ہوں، اس پرندے کو دوبارہ میں کیسے پکڑ سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ شخص جو ہے مجھے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے آزمائش سے باہر نکالتا ہے، میرا اللہ میرا ساتھ دیتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی نیک بندہ ہے، اور جو بھی بات میں نے اس سے کہی اس نے پوری کی، جو بھی کام اس کو دیا اس نے اس کو انجام دیا۔ بادشاہ اس سے خوش ہوا، اس سے کافی دولت سے نوازا، اور جو وہ دکاندار تھا چالاک، اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان ان آزمائشوں میں کھرا اتر جائے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں تو اس ٹائم انسان صبر کرے۔ صبر کا پھل بتایا جاتا ہے میٹھا ہوتا ہے، تو صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ انسان کو اگر صبر کرنا آ جائے تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہے، اور جس کو صبر کرنا نہیں آیا تو وہ ناکامیابیوں کی منزل پر ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جسے صبر آ گیا، جو صبر کر سکتا ہے، جو صبر کرنا جانتا ہے، وہ کامیاب ہو جائے۔